مرحبا پاک وطن پاکستان۔ ایک کتاب میں نے ایک واقعہ پڑھا، ایک خلیفہ سے ان کی رعایا نے شکایت کی کہ تم کو کیا ہو گیا ہے، تم ہمارے ساتھ وہ سلوک کیوں نہیں کرتے جو فاروق اعظم و صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہما اپنی رعایا کے ساتھ کیا کرتے تھے ہیں؟ ایسا سلوک کیوں نہیں کرتے آپ ہمارے ساتھ؟ رات رات بھر دورے کرنا، امت کی غمخواری کرنا، ایسا کیوں نہیں کرتے آپ؟ تو اس وقت کے خلیفہ نے جواب دیا، تم اس رعایا جیسے عمل کیوں نہیں کرتے؟ تم ویسے عمل کر لو تو ہمارے دل تمہاری طرف آ جائیں گے۔ دل تو اللہ کے دستے قدرت میں، جس کی طرف چاہے کر دے، جس کی طرف سے چاہے پھیر دے۔ تم اپنے عمل درست کرو۔ میں آج مدنی چینل کے ذریعے دعوت اسلامی کا یہ مبلغ بالخصوص تمام پاکستان میں بسنے والے عاشقان رسول و بالعموم تمام عاشقان رسول کو دنیا بھر میں بستے ہیں، ایک مدنی التجا کرنا چاہتا ہوں، اپنے کردار کو نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے سانچے میں ڈال لو، انشاءاللہ تبارک و تعالی کامیابی اور عروج تمہاری طرف دوڑیں گے، آپ کی طرف لپکیں گے۔ آپ کا کھویا ہوا وقار انگریزوں کے غیر مسلموں کے بتائے طریقوں میں نہیں، آپ کا کھویا ہوا وقار نبی رحمت صلی اللہ تعالی وسلم کی سنت مبارکہ میں ہے۔ آپ کا کھویا ہوا وقار غیر مسلموں کی غیر اسلامی لکھی ہوئی تعلیمات والی کتابوں میں نہیں، آپ کا کھویا ہوا وقار اللہ تعالیٰ کے کلام قرآن مجید اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات حدیث مبارکہ میں موجود ہے۔ آپ کا وقار یہ کسی دنیا کے سائیکل اور مائیکل کی تاریخ اور ان کی سیرت کی کتابیں پڑھنے سے نہیں، آپ کا وقار ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور صحابہ کرام علیہم رضوان کی سیرت کا مطالعہ کرنے میں ہے۔ جب پڑھیں گے خالد بن ولید کو تو پتہ چلے گا کہ وقار کیسے ملا تھا، جب پڑھیں گے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کو تو پتہ چلے گا کہ وقار کیسے ملا تھا، جب پڑھیں گے خلفائے راشدین کے دور حکومت کو، دور خلافت کو، جب پڑھیں گے امیر المومنین سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت کو تو پتہ چلے گا کہ وقار کیسے ملا کرتا ہے، معیشت کیسے درست ہوتی ہے، حالات کیسے بدلتے ہیں، اکنامکس کیسے پروان چڑھتی ہے، یہ ملے گا وہاں، نیو ورلڈ آرڈر پڑھنے سے نہیں ملے گا، یہ ملے گا سیرت فاروقی میں رضی اللہ تعالی عنہ، اس وقت ملے گا جب یہ کسی کام کو کرنے سے پہلے غور کرتے تھے کہ اللہ کا کلام اس میں کیا فرماتا ہے، غور کرتے تھے، پھر غور کرتے تھے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے میں کیا تعلیمات ارشاد فرمائی، کیا رہنمائی فرمائی، پھر یہ غور کرتے تھے کہ دیگر صحابہ کرام علیہم رضوان اس معاملے میں کیا کہتے تھے، مشاورتیں کرتے تھے، وہ جید صحابہ کرام سے مشاورتیں ہوتی تھی، فقہاء سے مشاورتیں ہوتی تھی، جلیل القدر صحابہ کرام سے مشاورتیں ہوتی تھی، بدری صحابہ جمع کیے جاتے تھے کہ بتاؤ اس موقع پر کیا کرنا ہے، تو خوف خدا والے مشورے ملا کرتے تھے، تقوی والے مشورے ملا کرتے تھے۔ اس طرح ترقی اور عروج ملا کرتا تھا۔